ویتنام کی جنگ میں ناکامی کے بعد امریکی فوج نے ہلکے پھلکے اور پھرتیلے طیارے بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں ان میں امریکی طیاروں کو روسی مگ طیاروں کے ہاتھوں بہت بری ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حالانکہ امریکی فلیٹ بہت بڑا تھا، جس میں امریکی F-86 F-100 سپر سیبر F-101 F-105 F-104 F-4 فینٹم اور F-5 سبھی طیارے شامل تھے، لیکن یہ سارے طیارے ہی مگ طیاروں کے سامنے بے بس نظر آتے تھے۔ صرف فرانسیسی میراج طیاروں نے مگ طیاروں کا ڈٹ کا مقابلہ کیا تھا۔ اسی لیے یہ بات زور پکڑتی گئی کہ امریکہ میں ایسا طیارہ بنایا جائے جو ہلکا طیارہ ہو اور پھرتیلا بھی ہو۔ اسی کے نتیجے میں F-16 طیارے 1974 میں منظر عام پر آئے۔ F-16 طیاروں نے فضا میں بلند ہوتے ہی تہلکہ مچا دیا اور پوری دنیا پر اپنا راج قائم کر لیا۔ روسی طیارہ ساز کمپنیوں کو بھی فوری طور پر بھاگ دوڑ کرنا پڑی، کیونکہ اس وقت سرد جنگ کا بہت عروج تھا۔ روسی طیارہ ساز کمپنیوں نے فوری طور پر نئے طیارے کی تیاری شروع کر دی اور اس میں مصروف ہو گئے۔ فرانس نے میراج 2000 طیاروں کی تیاری شروع کر دی۔ روسی مگ طیاروں میں مگ 29 طیاروں کو F-16 طیاروں کا ہم پلہ قرار دیا گیا، لیکن جلد ہی یہ ثابت ہو گیا کہ مگ 29 طیارے امریکی F-16 طیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے انڈیا نے، جو فرانس سے پہلے میراج F-1 طیارے خریدنے والا تھا، اس نے پاک فضائیہ کو F-16 طیارے ملنے کے بعد سے فوری طور پر یہ ارادہ ملتوی کر دیا اور میراج 2000 طیاروں کی تیاری کا انتظار کرنے لگا، اور جو ہی وہ طیارے مارکیٹ میں آئے انڈیا نے اسے فوری خرید لیا اور میراج F-1 کو مسترد کر دیا گیا۔ روسی مگ کمپنیوں نے مختلف ماڈلز پر کام شروع کیا ہوا تھا۔ 1980 میں مگ 33 پروجیکٹ سامنے آیا۔ اس کی ظاہری شکل F-16 اور مگ 29 کی مکس محسوس ہوتی ہے، جس میں RD-33 انجن لگایا جانا تھا۔ ایسے انجن مگ 29 میں ہی لگائے گئے تھے جو بہت کامیاب تھے، اگرچہ سموک بہت زیادہ تھی لیکن یہ کامیاب انجن کہلاتے تھے۔ 1986 میں ان طیاروں پر کام روک دیا گیا کیونکہ روس کے سیاسی اور معاشی حالات بہت خراب ہوتے جا رہے تھے اور دن بدن اس میں پرابلمز پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ افغانستان میں ان کا کنٹرول لوز ہو رہا تھا، اس لیے وہاں پر جتنے بھی پروجیکٹ شروع کیے گئے تھے ان ساروں کو سلو کر دیا گیا یا ختم کر دیا گیا۔ پروجیکٹ 33 یعنی مگ 33 کی تیاری کا پروجیکٹ ختم کر دیا گیا اور اسے مکمل طور پر فارغ کر دیا گیا۔ 1994 میں اس پروجیکٹ کو دوبارہ سے شروع کیا گیا، لیکن اس کو اس طرح شروع کیا گیا، اس کو مگ 29 طیاروں کی اپ گریڈنگ کا حصہ بنا دیا گیا اور مارکیٹ میں مگ 29M سپر فالکن کے نام سے طیارہ بنایا گیا، جو بہت جدید اور 4.5 جنریشن کا طیارہ بن چکا ہے۔ ایکسپورٹ ورژن میں بھی موجود ہے اور یہ طیارہ اپنی خصوصیات کے لحاظ سے کافی جدید ہے۔ F-33 طیاروں کا ذکر پاک چائنا طیارہ سازی کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے۔ JF-17 تھنڈر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ طیارہ بنیادی طور پر مگ 33 طیاروں کی بنیاد پر بنایا گیا ہے اور یہ مگ کمپنی کی مدد کا نتیجہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور چین 80 کی دہائی سے ہی یہ کام شروع کر چکے تھے کہ ایک ملٹی رول طیارہ بنایا جائے جو کہ دونوں ممالک کے کام آئے۔ پاکستان ملکی طور پر تبدیلیاں کر کے سپر سیبر طیارہ بنانا چاہتا تھا، لیکن یہ جلد ہی یہ پروجیکٹ ختم کر دیا گیا اور پاکستان مگ 21J7 طیاروں کی دوبارہ ری ڈیزائننگ اور اس سپر 7 پروجیکٹ کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ دونوں پروگرام گرومین کمپنی نے ہی شروع کیے تھے اور ان پروجیکٹ پر کافی حد تک کام ہوتا رہا اور 80 کی دہائی میں آلموسٹ کافی عرصے تک اس پر کام کیا جاتا رہا۔ 1989 میں چین میں حالات خراب ہوئے تو امریکہ نے چین پر پابندیاں عائد کر دی اور یہ پروجیکٹ بھی بند ہو گیا۔ گرومین کمپنی واپس چلی گئی اور یہ پروجیکٹ بیچ میں ہی رہ گیا۔ 1991 سے 1995 تک سپر 7 کی تیاری پر آہستہ آہستہ کام ہوتا رہا، لیکن ان میں پروجیکٹ میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی اور کوئی خاص پیش رفت بھی حاصل نہ ہو سکی۔ 1995 میں پاکستان نے اس پروجیکٹ میں شمولیت اختیار کر لی اور پاکستان نے سپر 7 کے ابتدائی ماڈلز کو فوری طور پر ریجیکٹ کر دیا اور انہیں مطمئن نہ ہو سکے اس سے۔ بہرحال روسی مگ طیارہ ساز کمپنی سے ڈیزائن کی تیاری میں مدد لی گئی، جسے مگ 33 طیاروں کی نقل سے منسلک کر دیا جائے تو بہتر نہ ہوگا، کیونکہ یہ مدد ڈیزائن کی تیاری میں لی گئی تھی اور پہلے ڈیزائن سارے ریجیکٹ کر دیے گئے تھے۔ اسی کی بنیاد پر یہ سارا کام ترتیب پایا جو چین اور پاکستان کے ماہرین نے مل کر تیار کیا، لیکن ان کو
मिग त्यारा साज कंपनी की मदद बहरहाल हासिल रही। पहला JF-17 थंडर का प्रोटोटाइप PT-1 31 मई 2003 में मंजर आम पर आया, जो मुकम्मल तौर पर मिग 33 से बिल्कुल डिफरेंट था। पहली टेस्ट फ्लाइट अगस्त 2003 में हुई। अप्रैल 2004 में ये पहली मरतबा पाकिस्तानी पायलट्स ने उड़ाया। राशिद हबीब और मोहम्मद एहसन साहब को ये एजाज़ हासिल हुआ कि उन्होंने पहली मरतबा JF-17 की टेस्ट प्रवास की। इसके बाद ये त्यारा ज़ाहरी तौर पर कामयाब हुआ, लेकिन इसमें कुछ तब्दीलियाँ करना पड़ी, क्योंकि ये तब्दीलियाँ बहुत ज़रूरी थी। इनटेक्स को बड़ा किया गया, पैरों के नीचे इनकी तरतीब ज़रा तब्दील की गई और टेल को बड़ा किया गया, जो ये ज़ाहरी तौर पर साबित करता है कि ये प्रोजेक्ट मिग 33 से कोई मुशाबत नहीं रखता और ये खुद ही परवान चढ़ा है। ये त्यारा कामयाब हुआ। इलेक्ट्रॉनिक आलात लगाए गए, पाकिस्तान ने इसमें तमाम वेस्टर्न आलात लगाए और इसका वजन कदरे बढ़ गया, लेकिन ये शानदार और कामयाब लड़ाका त्यारा बनकर सामने आ गया, जो हर लिहाज से मार्केट को कैप्चर करने के काबिल था। इसकी सलाहियत 4.5 जनरेशन तक पहुंच चुकी है और ये जदीद तरीन यूरोपीय आलात से मुज़य्यन है। इस वक्त पाकिस्तान सालाना 25 त्यारे बना रहा है और ऐसे 150 त्यारे बनाए जा चुके हैं, जिनमें ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 सभी शामिल हैं। इस त्यारे की कीमत भी बड़ी कम है, तकरीबन 25 से 32 मिलियन डॉलर का एक जहाज है, जो कि F-16 और राफेल त्यारों के मुकाबले में बहुत कम है। F-16 वाइपर की कीमत 55 मिलियन डॉलर है और राफेल की कीमत आलमी तौर पर 75 मिलियन डॉलर के करीब है, जबकि तीनों त्यारे ही 4.5 जनरेशन के हैं और तकरीबन एक जैसी सलाहियतों के मालिक हैं। यहाँ पर ये भी मज़ेदार हकीकत है कि त्यारों के मुख्तलिफ मॉडल की मुजाबत असल मसला नहीं है। असल मसला त्यारों की कारकर्दगी और कामयाबी है। इंडिया, जो मुल्की तौर पर त्यारा साजी में बहुत अरसे से मसरूफ़ है और उसे हर तरह की आसानी और उसी मदद हासिल रही है, बल्कि इसराइल और अमेरिका भी उसकी मदद करते रहे हैं, फ्रांस और इटली भी उसकी मदद के लिए आते रहे हैं, लेकिन आज तक इंडिया त्यारा साजी में नाकाम है। वो अपने ताजीज़ त्यारे की सीरीज प्रोडक्शन शुरू नहीं कर सके। असल हासिल नताइज हैं। आज JF-17 थंडर दुनिया के बेहतरीन त्यारों में शामिल होता है, कामयाबी भी दिखा चुका है, ड्रोन्स गिरा चुका है, इंडिया के 3 जहाज गिरा चुका है और शानदार कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। इसका ब्लॉक 3 वर्जन 4.5 जनरेशन से बेहतर त्यारा है और ये त्यारा पाक फ़ज़ाइया के लिए 2050 तक बेहतरीन खदमात सर अंजाम देगा।